السلام علیکم خواتین حضرات. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ شام ایک آرگنائز کی اور آپ نے جناب بخاری صاحب سے کو ملایا اور ان کی باتیں سن کے ماشاءاللہ انتہا میں ان سے پہلی بار مل رہا ہوں. میرا تاثر یہ ہے انتہائی حلیم انسان اور ایک ایک لفظ جو انہوں نے کہا ہے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کوئی بھی ان سے یعنی کہہ لیں زبردستی ان کے ساتھ متفق ہونے کے لیے تیار ہے. جو کچھ ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. شوکت خانم جو ہماری فرینڈز آف شوکت خانم اسکینڈینیویا اس کی بات کرنے سے پہلے یہ ہماری بدقسمتی ہے. ایک ملک ملا آپ لوگوں کی جو جنریشن نے میرا خیال ہے پڑھا ہو, میں نے بھی پڑھائی ہے, ہم لوگ بھی پاکستان کے کوئی بھی ایسا بندہ یہاں نہیں بیٹھا جس کی عمر اتنی ہو کہ اس نے جو جدوجہد پاکستان ہے اس میں حصہ لیا ہو یا خود دیکھا ہو. لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی اور ہم ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ آخر یہ ہوا کیا. مختصراً یہ کہ جب آپ کو کھانا یا آزادی پلیٹ میں رکھ کے مل جائے نا تو آپ بھول جاتے ہو کہ یہ کیسے ملا, جو قربانیاں دی گئیں. آج میں نے بخاری صاحب کے منہ سے بھی لفظ سنا اسٹیبلشمنٹ. یہ 2-3 سال پہلے کی پیدائش ہے لیکن اس کی انوالومنٹ پہلے دن سے ہے. یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بیمار ہوئے ان کو ایمبولینس نہیں پہنچائی. ایسا ہی بخاری صاحب. لیکن آج کا جو دور ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمیں ہر چیز فوراً بتا دیتا ہے. آپ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں لیکن آپ اس میں سے نچوڑ نکال سکتے ہیں بڑی آسانی سے. بخاری صاحب نے جو باتیں کی یہاں آپ میں سے بھی بیٹھے ہیں لوگ جو اگر ہم بات کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ صبح ہو جائے. بدقسمتی سے ہمیں کہیں کوئی چیز پازیٹیو نظر نہیں آتی. ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کرتے ہوں. میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آتی ہے جو حسن نثار اتنے کنٹروورشل نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کی جو میرے ذہن کے خانے میں پڑی ہے کہ جی بدقسمتی سے جب یہ ہماری پارٹیشن ہوئی ہے اس کے بعد نظام میں ہمارا معاشرہ بٹا. ہندو سکھ جو جائیدادیں چھوڑ کے گئے تھے لوگوں نے یہاں قبضہ کر لیا. اور یہ یاد رہے کہ اس وقت کا مسلمان پسا ہوا مسلمان تھا, ادھار لیتا تھا بنیے کے ساتھ اور اس کو ادھار نہیں دے سکتا تھا, اس کا سود دیتے دیتے وہ مر جاتا تھا. پھر یہ جو ذاتیں آ گئیں, گجر آ گیا, جٹ آ گیا, راجپوت آ گیا, یہ کسی حد تک انہوں نے صحیح کہا. اس سے اگلی جو بات ہے وہ ہم بھول رہے ہیں جس کو آپ کو کم از کم 1 صدی پیچھے جانا پڑے گا. وہ ہے کہ یہ لوگ یہ پیدائش کیا ہے. آپ نے بات کی, آپ نے انتہائی احترام کے ساتھ یہ پاکستان پہ جو قابض ہے سب سے پہلے پاکستان پہ مذہبی مافیا قابض ہوا ہے. کہیں آپ کو وہ اسلام نظر نہیں آئے گا جو اسلام ہمارے پاکستان میں ہے. کہیں نہیں نظر آئے گا. آپ افغانستان چلے جائیں وہاں نہیں نظر آئے گا. میں خود تو افغانستان نہیں گیا, آپ ایران چلے جائیں وہاں نہیں آئے گا نظر. ملائیشیا چلے جائیں, جتنے مزار ہمارے ہیں پوری دنیا میں باہر لوگوں کے مزار نہیں ہیں. ہم لوگ باتوں باتوں میں لوگ کرتے تھے کہ جا رہے ہیں, میں مطلب ہے یہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معافی دے. آدمی جا رہا ہے, اس کا گدھا مر گیا جاتے جاتے ہیں, اس نے کبھی یہاں دفنا دو دربار بلا دو. یہ حال ہے ہمارا اور یہ ہم فصل وہ جو ہے
اور آج کا وہاں پڑھا لکھا بھی کچھ مجبوریاں ہیں. میری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے والد مرحوم 1940 سے ہی سول سرونٹ تھے گورنمنٹ آف انڈیا میں. وہاں سے ہم لوگ آئے یہاں سول سرونٹس کے ساتھ. 1948 میں میری پیدائش ہوئی, سول سرونٹ کے ساتھ رہے. وہ جو سول سرونٹ وہاں سے آئے تھے نا, بخاری صاحب ممکن ہے آپ میرے سے اتفاق کریں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ پاکستان جو چلا ہے وہ ان سول سرونٹس کی وجہ سے چلا تھا. اس پاکستان میں تعلیم کوئی نہیں تھی 1947 کے وقت, اور وہ لوگ کراچی آئے, ان کو بھی مس یوز کیا گیا. یہ یو پی سی پی یونائٹیڈ پروونسز سینٹرل پروونسز انڈیا کے تھے, وہ جب وہاں آئے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان چلا تھا. وہ لوگ پڑھے لکھے تھے. میرے والد صاحب کے ساتھ ہی جب ہم لوگ آئے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اب تو وہ لوگ رہے نہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے, انہوں نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی, کیونکہ 70s تک وہاں ایسی رشوت نہیں تھی جو رشوت آج ہے. سول سرونٹ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ رشوت کیسی لینی ہے. سول سرونٹ تھا. لیکن اس کے بعد تو ایک میں چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا, ممکن ہے مجھے اجازت ہے نا کہ میں کوئی پابندی تو نہیں ٹائم. میری بیگم جو ہے وہ میرا سسرال کراچی سے ہے. تو 1983 یہ جو ہمارے ینگ ہیں ان کے لیے یہ ایک ممکنہ تاریخ ہو کہ یہ ہوتا کیا ہے. 1983 میں ایک واقعہ ہوا کراچی میں, پٹھان کوٹ علاقہ تھا, اور پٹھان کوٹ کے علاقے میں جو کیا کہتے ہیں, ہم 3 بھائی تھے. درمیانہ بھائی میرا اللہ کو پیارا ہو گیا 2 سال پہلے. وہ جوائنٹ سیکٹری سینٹرل سروسز میں جوائنٹ سیکٹری, اور جو ہماری پاکستان کی پاکستان لینگویج اتھارٹی تھی اس کا وہ سیکٹری تھا. سیکٹری کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹولی سب سے اوپر, جوائنٹ سیکٹری لیول پہ کیبنٹ ڈویژن میں وہ کام کرتا رہا. ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ابھی 2 سال پہلے اللہ کو پیارے ہوئے. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میری بیگم یہاں سے گئی ہوئی تھی. اس وقت میرے ابھی بھی ماشاءاللہ 2 ہی بیٹے ہیں. یہ میرا چھوٹا بیٹا 1983 میں پیدا ہوا, تو وہ ہم لوگوں کا اس طرح ہوتا تھا کہ وہ پہلے چلی جاتی تھیں, پہلے گھر جاتی تھیں اسلام آباد, ہفتے کے بعد وہ کراچی چلی جاتی تھیں اپنے والدین کے پاس. بعد میں جاتا تھا کراچی اترتا تھا, کراچی سے پھر میں ان کو لے کے واپس اسلام آباد آتا. اچھا, وہ بڑا زبردست ایک وہ ہم لوگوں نے اس وقت, تو یہ آج کا انٹرنیٹ نہیں تھا, خبر سنی کہ جی وہاں فائرنگ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ. میں نے بھائی کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا ہے. سرفراز ان کا نام تھا. میں نے کہا سرفراز, انہوں نے 2 باتیں کی جو میرے آج بھی ادھر ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں کہ اس بندے نے جو 40 سال پہلے بات کی وہ ہے کیا. ابھی اس نے سروس شروع کی تھی فارن آفس میں اس وقت. میں نے کہا, مجھے کہتا ہے بھائی جان ابا جان کی جو جنریشن ہے وہ ریٹائر ہو گئی ہے, اب یہ جو نظام ہے پاکستانیوں کا نظام ہے یہ میری جنریشن کے پاس ہے. بخاری صاحب اس نے کہا کہ ہم لوگ دانے دے کے پاس ہوئے ہیں اور رشوتیں دے کے نوکریاں لی ہیں, آپ کیا توقع رکھتے ہیں ہم سے. یہ آج 40 سال کی پہلے کی بات میرے یہاں اٹکی ہوئی ہے, اور وہ آج بدستور وہ کام چل رہا ہے. بات دوسری طرف چلی گئی, کہیں سے کہیں جا رہی ہے, اور یہ اب بدقسمتی ہے ہماری. آپ سے جو سوال کیا گیا, ہمارے بڑے محترم ہیں جنہوں نے سوال کیا, آج میں ان کو میرا خیال ہے 14 سال کے بعد 10 سال کے بعد ملاقات ہو رہی دوبارہ, ہم اکٹھے کام کرتے تھے. جو انہوں نے سوال کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں انسانوں کی طرح رہنے میں, کیونکہ آج کا یہ ہے کہ انسانوں کی طرح رہنے میں اگر ہم آج جاگ پڑے کم از کم 100 سال لگیں گے, ہم تو وہاں نہیں رہیں گے. اور جنہوں نے بربادی کی بات کی, بخاری صاحب میرا خیال ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ لیا تھا کہ میری قوم پہ اس قوم کو بخشنا ہے, جو ان کی دعائیں تھیں, صرف وہی وجہ ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں, ورنہ مجھے پوچھے تو ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے.
بہرحال یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہاں بندہ شروع ہو جائے تو وہ رک نہیں سکتا. دل جلانے والی باتیں. میں واپس آؤں گا. ہم نے آپ نے فرینڈز آف شوکت خانم کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ میں کچھ بتاؤں. طارق میر بیٹھے ہیں یہاں, یہ گواہ بھی ہوں گے جو میں باتیں کروں گا. 2017 میں یہاں نیٹ ورکنگ کے لیے آج ماشاءاللہ تو امریکہ کی ساری ریاستوں میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, کینیڈا میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. جب ہم لوگ نہیں آئے, بنیاد ہمیں موقع ملا, بنیاد رکھی, اس وقت انگلینڈ تھا یورپ میں صرف کہ اسٹیبلش ہوا ہوا. اس کے بعد ابھی جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہیں ڈیڑھ ماہ پہلے 8 یورپی ملکوں میں ہوئی ہیں. فار ایسٹ چلے گئے, مڈل ایسٹ چلے گئے, ماشاءاللہ یہ فنڈ ریزنگ کرتے کرتے. یا 2017 میں نا ڈاکٹر عاصم یوسف بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, کبھی نہ کبھی آپ کا اتفاق ہوگا جب وہ ابھی پچھلے دنوں میں انہوں نے عمران خان کی صحت کے بارے میں بھی ان کو مل کے آئے تو بتایا تھا. بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, وہ آئے. ان کے ساتھ نائلہ خان تھیں, اسسٹنٹ مینیجنگ اس کی مارکیٹنگ کی. ایک چھوٹا سا فیس بک پہ نا, اچھا میں یہ تھوڑی سی سائٹ پہ جاؤں گا لیکن میں یہ تھوڑی بتانا چاہوں گا, اس میں مجھے اللہ معاف کرے, اپنی بڑائی نہیں ہے لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ کیسے ہوئی اور یہ کیوں ہوئی یہ بتانا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک طرح کا میرے امانت ہے کہ اس کو ہم سن کے شاید آگے کو کچھ کر. اس سے پہلے میں ایک بات بول رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آج یہ جو آپ کی تنظیم جس نے ہمیں بلایا ہے, کوئی آج سے 4 سال پہلے آپ کے ساتھ ہیں ہماری بیٹی روبینہ چودھری. یہ میرے بہت ہی عزیز دوست کی بیٹی ہیں. رشید صاحب وہ شخص ہیں, میں 20 اکتوبر 1970 کو پاکستان سے نکلا تھا, آیا انجینئرنگ کرنے تھا, لیکن یہ لکیروں نے کچھ کیا اور آیا تھا 2-3 سال کے لیے, انہوں نے یہاں پہنچا دیا اور 53 سال ہو گئے ہیں. تو یہ بیٹی روبینہ جو ہے یہ میرے پہلے پاکستانی ہیں جو مجھے یورپ میں ملے. فروری آپ کہہ لیں 1971 میں. تو انہوں نے نا مجھے رابطہ کیا غالباً 2020 میں, اور انہوں نے کہا کہ انکل ہم اس طرح ایک آرگنائزیشن بنانا چاہ رہے ہیں. تو ابو نے کہا کہ آپ, میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے کریں گے. اس کے بعد انفارچونیٹلی کچھ حادثات ہو گئے, ہمارا مطلب ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو یہ جو آپ کی آج تنظیم ہے یہ بھی ایسا ایک سلسلہ ہے کہ ان سے میرا واسطہ ہوا تھا. اچھا اسی طرح 2017 میں جو یہ آئے نیٹ ورکنگ کے لیے شوکت خانم لاہور سے, تو وہ میں نے دیکھا فیس بک پہ, اس میں لکھا تھا کہ جی آپ آئیں, فنڈ ریزنگ نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں جگہ تھوڑی ہے لیکن پومیلے کریں. یہ آج یہاں تک پہنچنا تھا, طارق میر ان کا بھلا کرے, انہوں نے ٹیلی فون کیا آپ آ رہے ہیں. میں نے کہا یار وہ تو چھوٹی سی جگہ ہے, کیا کہتے ہیں, اور وہ اب تو اتنا ٹائم گزر گیا. نہیں آپ آئیں ضرور. تو ٹھیک ہے, میں وہاں چلا گیا. ماشاءاللہ وہاں 100 کے قریب 100-125 بندے خواتین و حضرات تھے جو میرے بعد کی جنریشن کے تھے, 10-15 میری جنریشن کے تھے. بڑی خوشی ہوئی, ان کی شکلوں سے نظر آتا تھا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, اور یہ وہ ہمارا ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے جس میں صرف مرد ہی بیٹھے ہوتے ہیں, وہ میری جنریشن کے. اچھا وہ ہم بیٹھے, میں تیسری چوتھی رو میں بیٹھا ہوں, تو ایک اور ساتھی تھے, کیونکہ یہ لوگ انہوں نے میرا خیال ہے ان لوگوں کا واسطہ پی ٹی آئی سے تھا, ہوگا ابھی بھی ڈیفینیٹلی, لیکن میرا واسطہ کوئی نہیں تھا پی ٹی آئی سے ایسا. وہ طارق نام کے ایک ساتھی تھے جو آرگنائز کر رہے تھے, انہوں نے بیٹھے بیٹھے کہا جی شہباز طارق صاحب بیٹھے ہیں تو آ کے ذرا اپنا اظہار خیال کریں. میں یار یہ مجھے کتنے ساتھی اس بندے, لیکن کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کام کروانا ہوتا ہے آپ سے, کسی وقت چلتے چلتے آپ سے کرواتا ہے. اب میں وہاں سے اٹھا ہوں, آیا, میں نے بات کی, میں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ شوکت خانم والوں کا شکریہ ادا کیا کہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے, آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایسی ڈالا, اور کچھ میرا ایکسپیرینس تھا. میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں یہاں, یہ آج جو کچھ ہم نے سنا ہے
اس کو ایسے ہی نہ جانے دیں. آپ جوش میں آئے کہ جائیں گے کہ شوکت خانم کے لیے کوئی فنڈ ہم جائیں اپنے دوستوں کے پاس, وہ آپ کو 5,000 کراؤن چاہیے تھے, 2,000 دے دیں. نیکسٹ ٹائم جائیں گے وہ آپ کو 1,000 دے دیں گے. تھرڈ ٹائم جائیں گے وہ اول تو کترائیں گے. ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا, ہم ایک شکل دیکھ کے کام کرتے ہیں, سوچتے نہیں کہ کام ہم کر کیا رہے ہیں. میں نے مشورہ دیا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ میں کوئی یہ اس بات کو بتانے کے لیے, لیکن صرف کہ چلتی کوئی چیز کس طرح چلتی ہے, جس طرح آپ نے کہا پہلا قدم. میں نے کہا آرگنائزیشن بنائیں. ابھی آپ نے ایک کاغذ گھمایا ہوا ہے, یہاں بلائیں, آرگنائزیشن بنائیں, پھر اس کا ریفیکٹر بنائیں یعنی آئین بنائیں, اور برانڈ میں رجسٹر کروائیں, اکاؤنٹ بنوائیں, تو پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا کیا ہے. چند دن کے بعد ایک میسیج آیا کہ جی ہم سنٹرال بنس ساشون کے کیفیٹیریا پہ آئیں گے. وہاں جناب 9 بندے بیٹھے تھے. وہاں مشورہ دیا کہ اس طرح آپ انتریم ستیرے بنائیں, ان کا ابگاوے ہونا چاہیے کہ وہ 2-3 ماہ کے اندر یہ کام کریں گے. بات شروع ہو گئی. پھر وہ پنجابی میں ہے نا, جڑا بولے وہ کھولے, وہ میرے ذمہ پڑ گئی کہ آپ نے کرنا یہ کام. خیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام شروع ہو گیا. اور پھر میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں نے اس لیے نہیں آپ کو بتایا کہ میں کوئی تمغہ لینا چاہتا ہوں, لیکن ایک یہ کیسے سٹارٹ ہوا. آپ نے بات کی ایدی صاحب کی, مجھے یاد آ گئی. ایدی صاحب بھی یہاں تشریف لائے تھے. ایدی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کام ہے جو کسی نے نہیں کیا. آج پورے ملک میں آپ کو ایمبولینس ملتی ہے, لیکن انہیں کیچ نہیں کیا یورپ کے کسی بھی ملک نے. کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی ان کے نام. میں نے کوشش کی, میں نام نہیں لوں گا, ان ساتھیوں کو میں نے جب کہا کہ ایدی صاحب آئے, اور پہلے ایدی صاحب آئے تھے, ہمارے ایک مرحوم دوست تھے, ان کو فوت ہوئے بھی 25 سال ہو گئے, افتخار چودھری, ان کے پاس آئے تھے. اس کے بعد جب دوبارہ ان کے وہ آئے تھے یہ, تو میں نے کہا یار آرگنائزیشن بناؤ, اس طرح نہیں چلتا کام, لوگ بھول جاتے ہیں. خیر یہ آرگنائزیشن ہماری بن گئی, اور 3 جنوری 2018 کو اس کو رجسٹر کروا لیے گئے. پھر ہم لوگوں نے اپنی کوشش کی, اور طارق میر ہمارے ساتھ تھے اس وقت, ابھی بھی ساتھ ہیں, لیکن اس وقت ہمارے استیرے میں تھے. ہم نے سینا گزٹ لوگوں کو بتایا, فنڈ ریزنگ شروع کی. پہلی بار کریمہ خان آئیں, اس کے بعد ہر سال فنڈ ریزنگ کی کرونا کے علاوہ. پہلے سال 1.33 ملین پاکستانی نارویجن کراؤن ہم اکٹھا کر سکے. اور یہ وپس اور اکاؤنٹ پہ آتے تھے, اور 269 افراد نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیا. پچھلے سال ماشاءاللہ یہ 747 افراد نے ہمیں ڈونیٹ کیا, اور یہ جو کیا کہتے ہیں جو 1.33 ملین کراؤن تھے وہ 2.77 ملین کراؤن ہو گئے. 1 اکتوبر ہم لوگ ہر تیسرے مہینے, بلکہ اب تو کچھ زیادہ ہو گیا, ہم فنڈ بھیج دیتے ہیں. ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ کون سے اکاؤنٹ میں فنڈ جاتے ہیں. ہمارے باقاعدہ ریویسر ہیں, باقاعدہ کیا کہتے ہیں رائٹس کا فورر ہے, ہماری باقاعدہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے. اور یہ فنڈ ریزنگ تو آپ لوگوں نے سنا ہے, آپ تو میرا خیال ٹکٹ نہیں جیت گئی ہوئی پاکستان کا. باقاعدہ بڑی اچھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, اور میں آپ سب کو کہوں گا کہ آئندہ ذہن میں رکھیں. اب تو ویب سائٹ پہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, تشریف لائیں, یہ اچھا ماحول ہوتا ہے. تو بہرحال وہ کیا کہتے ہیں, یعنی اس وقت سے لے کے اب 1 اکتوبر تک اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا کرم ہے, اور لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. 263 ملین پاکستانی روپے ہم بیچ چکے ہیں. 26 کروڑ. اور سارا کام جو ہمارے ساتھی ہیں, میرے ساتھی ہیں, جو ایک کراؤن ہمیں ملتا ہے, وہ ہم اس کو اپنے طور پہ, انسانی غلطی ہو سکتی ہے, امانت کے طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں. 1 کراؤن کافی یا دوسرے پہ خرچ نہیں ہوتا.
آپ آ کے دیکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلے 10 کروڑیں 100 کروڑیں دینے پڑیں گے، تب آپ کو اپنا آپ نے اگر 2019 میں پیسے دیے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں نے 2019 میں پیسے آپ کو دیے تھے، وہ کس طرح بتائیں، آپ کو فوراً بتایا جائے گا، سب کچھ ڈاٹا پہ موجود ہے۔ ابھی اس سال ابھی اکتوبر ہے، پچھلے سال آپ کو بتاتا چلوں کہ 2.77 ملین، یہ 69 ملین پاکستانی روپے بنتے تھے۔ اس سال ابھی 2.5 ماہ ہے تو اب تک ہم 59 ملین کراؤن بیچ چکے ہیں، روپے بیچ چکے ہیں، اور 5 ملین ہمارے کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ میں ہے۔ وہ اس لیے کہ فنڈ ریزنگ کوپنہیگن سے بھی ہوئی تھی، یہ کیونکہ فرینڈز آف شوکت خانم اسکینڈینیویا ہے تو ہم لوگوں کا اس پہ تھوڑا بہت ہماری آپس میں تعاون ہے، تو وہ ان کے پیسے بعد میں آئے تھے بیچنے کے بعد، اس لیے اتنے ہم پیسے اکاؤنٹ میں رہنے نہیں دیتے، فوراً بیچ دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں کی کارروائی تھی۔ اور شوکت خانم کے بارے میں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ جو ابھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، کسی بھی یورپین ہسپتال کا مقابلہ آپ کروا سکتے ہیں وہاں۔ آپ کی وہ جو باقاعدہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ نمبر 3 پہ ہاسپٹل ہے، ہمارا آغا خان بھی ہے جس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ پھر ہم لوگ یہ ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 300 کے قریب ای میل ایڈریسز ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً انفارمیشن بھیج دیتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر ایک کاغذ ہو آپ چلا دیں جو اگر ای میل ایڈریسز دے سکیں، نام دے سکیں، تاکہ ہم لوگ وہ آپ کو ہر بندہ ابھی تک رضاکارانہ طور پہ کام کر رہا ہے، ایک پیسہ کسی پہ کوئی وہاں انصت نہیں ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں چیلنج کرتا ہوں اور انتہائی مطلب احتیاط کے ساتھ میں بات کروں۔ آپ نے دیکھا کہ نارویجن ریڈ کراس ہو گیا، فلکنگس رود ہو گئے، دوسری تنظیمیں جس وقت وہ پیسے اب سے اکٹھے کرتی ہیں نا، تو وہ ان کے اپنے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کم از کم 30% کے قریب تو وہ اخراجات ہی نکل آتے ہیں، پھر وہ پیسے وہاں جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جس طرح کام کر رہے ہیں، ہمارے اخراجات میکسیمم 2 سال ہوئے ہیں 7.9% ایک بار، اور 7.6% ایک بار، 3.4 کے، کیونکہ وہ اخراجات ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈنر رکھا ہوتا ہے تو ڈنر کو کرنے کے لیے، اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہال ملے تو وہ بھی ہمیں مفت ملے۔ ہمارا شی ہالن تھا وہ ہمیں مفت ملا تھا، ابھی ہرملیا ہے وہ ہمیں مفت ملا تھا۔ پھر ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے رائنس کا فورر ہیں، میں ان کا نام لینا چاہوں گا، موسیٰ رشید، وہ ابھی تک ہمارا رائنس کا مفت کر رہے ہیں۔ رویسر ہے وسیم اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ جی میں کروں گا لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں مفت کام نہیں کر سکتا، کیونکہ نارویجن لا کو پھر یہ ہو جاتا ہے نا کہ حبلیتیت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا جی وہ بھی ہم سے اتنے ہی پیسے لیتے ہیں جو باقی۔ انشاءاللہ ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں غلطیاں ڈیفینیٹلی ہوتی ہوں گی، لیکن اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بھی پیسہ آتا ہے اس کو امانت کے طور پہ کیا جائے اور رکھا جائے اور اس کو آگے ٹرانزیکشن کر دیا جائے۔ تو یہ ذرا ایک مختصر تعارف ہے۔ آپ لوگ ایک کاغذ آپ کو دیں گے تو اگر آپ اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ آن لائن قربانی بھی یہاں کیا کہتے ہیں کرواتے ہیں، اور اس آن لائن قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس عمر میں چلے گئے ہیں، اور جس طرح پاکستان میں قربانی کے وقت پر آپ جانور کی خریداری کرتے ہیں تو ہیڈیک ہے، یہاں سے لوگ بیچتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب جا رہی ہے، بے شک اس میں سے بچتا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ان کی آلائشیں ہیں وہ تو وہاں خرچ ہوتا ہے نا جی۔ تو بہرحال روبینہ آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی؟ ہاں جی، میں سوچ رہی تھی بات میں پھر بھول نہ جاؤں، یہ سارا لکھال جو ہے یہاں بہت فیسلٹیز ہیں جی جی، تو ہم یہاں مارکیٹ پر بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے جی جی، اور یہاں پہ بھی سارا کچھ گراtis، لیکن ہم نے جو ہمارا جو فنڈ ریزنگ ہوگا نا جی تو اس میں کم از کم 150 بندے کی ضرورت ہوگی، اتنا بڑا ہال ہے یہاں پہ 2-3 ہیں اور نیچے بڑے بڑے کچن بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ تو میں آپ کو دکھا دوں گی اگر ہاں وہ تو ہے، لیکن پارکنگ تو اتنی بڑی عجیب سی، گراtis ہے،
نہیں اتنی ہوتی ہے یہ تو یہاں تو آنا ہی بڑا مشکل تھا نہیں حالانکہ جی پی ایس تھا گڑبڑ ہوتی ہے پہلے تو 2 گھنٹے آپ نا گراتس ہے اور سبری کا سینٹر نہیں وہ تو خیر سنڈے ادھر نیچے شلر میں سنڈے کو ہوگا نا اگر ہم پروگرام تو وہ کھلی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں انفارم کیا. کسی نے کوئی سوال کرنا ہے جی وہ کہ پاکستان دنیا کا بہت اسپیشل ملک تھا جب تک ایسٹ پاکستان ساتھ تھا, ٹھیک ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے امریکہ اور چائنا کے نزدیک لانے میں, ان کی صلح کرانے میں کردار ادا کیا, جس کے نتیجہ میں ویتنام جنگ بھی ختم ہوئی. ہنری کسنجر کو اسلام آباد سے پیکنگ بھیجا گیا تھا. اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے چین کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا غیر کمیونسٹ ملکوں میں سے. اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو تھے پاکستان کے وزیر خارجہ, وہ 70 سال پہلے ناروے آئے تھے. یہاں ان کی ملاقات یہاں کے فورن منسٹر سے ہوئی جس کا نام تھا ہالوارڈ لانگے. وہ 16-17 سال وہ تھے ناروے کے وزیر خارجہ. تو اس کے نتیجہ میں, ان کے آنے کے نتیجہ میں 70 سال پہلے ناروے نے بھی چائنا کو تسلیم کیا ایز اے پیپلز ریپبلک آف چائنا. اس سے پہلے تائیوان ہی نمائندگی کرتا تھا. تو اسی سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم ناروے کے پچھلے چائنا ہو کے آئے ہیں 70 سالہ جشن اس سالگرہ کی خوشی میں. تو یہ چیزیں بھی بہت اہم ہیں. تو باقی مسئلے یہاں بھی ہیں, ناروے میں بھی مسئلے ہیں ہیومن رائٹس کے. مثلاً یہاں ایک انہوں نے قانون بنایا 24 سالہ باہر سے اگر منگانا ہے, لڑکی یا لڑکا باہر سے آتا ہے 24 سالہ اس کی عمر ہونی چاہیے. اس کا بیس بنایا جی جبری شادیاں ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے پہلے تو یہاں تھا کہ 18-19 سال کا جو بچہ ہوتا تھا اس کو کال آتی تھی ملٹری میں آ جائے, وہ بھی جبر تھا. اس پہ میں نے کمنٹ کیا تھا یہ کیوں ہے اس طرح. تو انہوں نے چینج کر دیا, فری بھی دیا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو 18-19 سال کو یہ بلائیں گے ناروے والے بھی. یوکرین کی جنگ میں یوکرین نے 25 سال کیا ہوا, حالانکہ ان کی جنگ ہو رہی ہے. تو یہاں میں کہتا ہوں کہ پریکاشن کے طور پہ یہ چیزیں یہاں بھی مسئلے ہیں. پھر یہاں مسئلہ تھا مثلاً شادی, میں جانتا ہوں ایک ہمارے عزیز ہیں اس کی شادی ہوئی یو کے میں, اس کو انہوں نے نقطے کیا 2004-5 کی بات ہے. نقطے کیا جی اس کی انکم 200 کروڑ فی منتھ کم ہے. اس وقت ایرنا سولبرگ تھی جو کہ منال منسٹر تھی, ان کے انڈر تھا یو ڈی آئی. تو انہوں نے اس طرح کیا, اور اس کو اس کی بیوی جو برٹش تھی, بچہ ناروے کا نارویجن تھا, اس کو نقطے کیا کہ ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے. اس کے کئی سال بعد فرودے فورمان جو ہیں یو ڈی آئی کے ڈائریکٹر صاحب, تو وہ فرماتے ہیں جی 2009 تک تو کوئی قانون ہی نہیں تھا, کوئی نارویجن کے لیے انکم کا انٹیکس کا قرار نہیں تھا. تو یہ 2004-5 میں اس طرح سلوک ہوئے ہیں یہاں لوگوں سے. تو یہاں بھی مسئلے ہیں. تو دنیا پاکستان بھی اسی زمین پہ ہے جو گلوب گھوم رہا ہے. اب جو یوکرین میں ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, امریکہ صاحب اس کی فل سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان تھا سیٹو سینٹو میں نیٹو کے لانگ آرم وہ تھے, افریقہ تک جاتے تھے, ایشیا تک جاتے تھے, ٹھیک ہے. اس میں پاکستان, ایران, ترکی, برما, تھائی لینڈ, فلپائن, سری لنکا, سودان, انڈونیشیا, سارے یہ ملک تھے. دیکھیں ان ملکوں کا کیا حال ہے. 5 سال 10 سال ملٹری آتی ہے, پھر سول آتی ہے, سارے یہ ملک ہیں. تو یہ مسائل باہر کے بھی ہیں, باہر سے بھی ہیں. اب عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں اتنی تقریر کی, لا الہ الا اللہ, اتنا انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ بندہ جیل میں ہے, کیا ہمارے شرم کا روپ بننے کا مقام نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے؟ میں تو پاکستانی نہیں ہوں, میری نیشنلٹی یہاں کی ہے. پاکستانیوں کو شرم کرنی چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں باسط صاحب, آپ کا ماشاء اللہ مشاہدہ بھی بہت. میں صرف ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں. آپ نے چائنا اور امریکہ اور ان کی باتیں کی, بالکل آپ کے ذہن میں ہے. میں صرف دوسرے ساتھیوں, پاکستان نے جرمنی تک کو امداد دی ہوئی ہے. آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ 60s کی پکچرز دیکھیں کراچی کی, میری پیدائش کراچی کی ہے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 60s کی پکچر دیکھیں کراچی کی,
کس طرح بشک وہاں چند کاریں کس طرح کھڑی ہیں, ٹرام کس طرح چل رہی ہے, اور 60s کی سعودی عربی کی پکچر دیکھیں, بالکل بالکل وہاں وہ بدوس زمین پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. اور میں یہاں ایک بات کروں, ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے, ہر بندے نے کوئی نہ کوئی, جہاں پاکستان آج پہنچا ہے نا, ہر بندے نے غیر دانستہ طور پہ اس میں حصہ لیا ہے. ہر بندے نے حصہ لیا. وہ کس, آپ کہیں گے میں ایک بات کیا کروں, ہم لوگ جو پاکستان جایا کرتے تھے نا, اب کا مجھے نہیں پتا کہ بلکہ اب بھی جاتے تو اب بھی ہیں. آپ یقین کریں جب اپنے رشتہ داروں کو ٹیلی فون کرتے تھے, اور جب کال جو تھی وہ تقریباً 20 کراؤن کی ہوتی تھی 1 منٹ کی, اور لائن میں لگ کے کال کرنی. وہاں ہوتا کیا تھا, وہ میں آ رہے ہیں فلانی تاریخ نو, میرا سامان 10 کلو زیادہ ہے, کوئی بندہ ڈھونڈ کے رکھنا. آپ نے سوچا کبھی؟ اور آج بھی یہ عالم ہے یہاں, وہ میرا 10 کلو زیادہ ہے ہر ماہ. اس کے مقابلے میں بات اصل میں باسط صاحب آپ نے اتنی چھیڑ دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگ اسے برداشت کریں گے. مقابلہ ہم نے انڈیا کا کرنا ہے. انڈیا میں آپ ایک سوئی نہیں لے جا سکتے تھے باہر. انڈیا کا پرائم منسٹر اپنی بنی ہوئی کار پریزیڈنٹ میں بیٹھتا تھا, جو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا. بھٹو صاحب کا بڑا نام ہے. بھٹو صاحب جب تشریف لائے تھے, انہوں نے اپنے لیے مرسیڈیز 600 امپورٹ کی تھی پاکستان میں, جس کی سروس پاکستان میں نہیں ہو سکتی تھی. اس کی سروس بحری جہاز پہ لے جا کے تو دوبارہ جرمنی سے کروائی جاتی تھی. یہ سب نے مل کے اس کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے. ہاں وہ آدھی چند سوری. اور یہ اگر اس کی کیا کہتے ہیں ہم بات کرنے لگ جائیں نا, فاضل صاحب یہاں بیٹھے, ان کو یہاں لے آئے نا, ان کو یہاں سے اتارنا مشکل ہو جائے گا. ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ماشاء اللہ. کے دور میں انہوں نے مرسیڈیز بنائی تھی ملٹری والوں نے, حالانکہ اس کی اجازت نہیں تھی. پاکستان میں صرف ایک کمپنی تھی جس کو اجازت تھی, وہ ایجنٹ تھے مرسیڈیز کے, شاہنواز والے شاہنواز والے. جی جی. اس سے ہٹ کے ملٹری والوں نے خود ڈائریکٹ منگائی تھی. اس کا مسئلہ ہو گیا تھا پھر. دیکھیں جی, مسئلہ پتہ کیا ہے یہ, کہ یہ ہمارا, ہمیں کسی کوئی سب کو پتہ ہے. آپ نے ہنری کسنگر کی بات کی ہے تو شاید بڑی عجیب سی بات. میرے والد صاحب نے پوری عمر انڈیا سے پاکستان جب تک ریٹائر ہوئے وزارت داخلہ میں کام کیا. وہ اس وقت سیکشن آفیسر تھے جب ہنری کسنجر کو باقاعدہ جہاز میں بٹھایا گیا تھا. بلکہ کچھ لوگوں نے افواہ اٹھا دی کہ وہ خود بھی وہاں ساتھ میں تھے, لیکن وہ ساتھ نہیں تھے. تو یہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ دنیا کا ملک ہے ہاٹ واٹر کی وجہ سے. اب میرا خیال ہے کہ اس بات کو چھیڑتے نہیں, بات بہت لمبی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا, میری باتیں سنی. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنی ای میل دیں, ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ یہ جو ہم 263 ملین پاکستانی روپے بھیجے ہیں نا, اس میں ایک بھی انتظامیہ کا ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ کہہ جی یہ ہم نے کیا. یہ سب جو لوگ ہیں مل ملا کے کیا. ان کے میں روبینہ مجھے اجازت دیں, ان کی بھابھی ہیں روشندہ, وہ جناب اتنی طریقے, ابھی 1-2 سال سے کچھ خاموش ہیں, مجھے سلام دیجیے گا. وہ جناب کوپریٹ کرتی ہیں, انکل یہ میں نے قربانی کرنی ہے, انکل میں نے یہ کرنا. وہ کیا ہوتا ہے, قربانی میں سے بچتا ہمیں علائش ہے جو شوکت خانم کے مریضوں کو جاتا ہے, لیکن کنٹریبیوشن تو ہے نا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا, میں اصل میں بھول گیا, میں لانا تھا, کچھ پرنٹ میٹر تھا. لیکن اگر کوئی مجھ سے اکاؤنٹ نمبر لینا چاہیں تو وپس نمبر لینا چاہیں لے لیں, تو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ضرور کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا.